ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ آج کی نشست کے چند ایک سوال ہیں جن میں شب قدر کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا ضروری ہے۔ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا کہ رمضان مبارک کی ایک رات ہے اور وہ رات، اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یعنی صرف ایک رات کی عبادت اس رات کی جائے جو شب قدر ہو تو اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب ہے کہ فرمایا کہ ایک شخص 1000 مہینے یا اس سے بھی زیادہ عبادت کرتا رہے، جو حالانکہ ممکن نہیں ہے، تو اتنا ثواب اس کو نہیں ملتا جتنا اس رات اکیلے عبادت کرنے سے اللہ بندے کو ثواب عطا کر دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی یہ تلاش کی جاتی رہی کہ وہ رات کون سی ہے۔ نبی علیہ السلام کو صحیح علم دے دیا گیا تھا کہ یہ رات شب قدر ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو بتانے کے لیے مسجد کی طرف جا رہے تھے، لیکن 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، تو اس نبی علیہ السلام نے ان کے بیچ بچاؤ کراتے کراتے اللہ تعالیٰ نے اس علم کو واپس لے لیا۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اللہ نے مجھے بتایا تھا لیکن وہ علم اب واپس لے لیا ہے کہ وہ ایگزیکٹ کون سی رات ہے، اس کا اب علم اللہ کے پاس ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس رات کو تلاش کرو آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان طاق راتوں کے اندر فرمایا کہ تم تلاش کرو، ان میں کوئی ایک رات جو ہے وہی لیلۃ القدر ہوگی۔ تو جو لوگ صرف ایک ہی رات پہ تکیہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ 27ویں رات ہی جو ہے وہ شب قدر ہے، وہ ان کا خیال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہیں ان سے نہیں ملتا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے جب یہ فرما دیا ہے کہ تم تلاش کرو، اب وہ رات کا ایگزیکٹ کسی کو علم نہیں ہے کہ وہ کون سی ہے، لیکن ان آخری عشرے کی طاق راتوں میں ایک رات وہ ضرور ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اس رات عبادت کی اس نے ساری بھلائیاں اللہ سے حاصل کر لیں، اور جو شخص اس رات عبادت سے محروم رہا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر خیر سے محروم کر دیا گیا۔ یعنی اتنی فضیلت ہے، اور اس رات کی فضیلت کے بارے میں اللہ کا قرآن مزید ارشاد فرماتا ہے کہ اتنی تعداد میں اللہ کے فرشتے اس رات اترتے ہیں زمین پر کہ زمین پر مزید فرشتوں کے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ اتنی رحمت کے فرشتے جبرائیل کے ساتھ جو ہے وہ اترتے ہیں، اور صبح ہونے تک، فجر ہونے تک وہ زمین پر ہی موجود رہتے ہیں، اور جو شخص عبادت کر رہا ہوتا ہے اللہ اس کے پچھلے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے چند ایک نشانیاں اس رات کے بارے میں ہمیں بتلائی ہیں۔ فرمایا کہ وہ رات معتدل ہوتی ہے، یعنی اس رات میں نہ تو زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ اس رات میں زیادہ سردی ہوتی ہے، بلکہ معتدل وہ رات ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ جب اس رات کے گزرنے کے بعد جو صبح سورج نکلتا ہے، اس سورج کی شعاع نہیں ہوتی بلکہ ایک تھالی کی طرح وہ سورج نکلتا ہے۔ یہ چند ایک نشانیاں، اور یہ بھی فرمایا کہ ممکن ہے کہ اس رات بارش بھی ہو جاتی ہو، تو یہ بھی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر اس رات کو پا لوں تو کیا کروں، کون سی دعا پڑھوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ پڑھو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو بخشنے والا ہے، تو مہربان ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ یعنی یہ دعا اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے بخشش کا، فضیلت کا، تو وہ کثرت کے ساتھ اس رات اللہ تعالیٰ سے یہ معافی کی دعا جو ہے وہ پڑھے، جو صحیح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ نوافل پڑھے کثرت کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کرے، اللہ سے بخشش کی دعا مانگے، اور اس کے علاوہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کی دعائیں مانگے، کیونکہ وہ رات
اتنی عظیم ہے جس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے۔ رمضان المبارک کی راتیں اس قدر اللہ کو محبوب ہیں کہ سارے سال کی راتیں رمضان کی راتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اسی طرح آخری عشرے کی راتیں وہ پورے سال بشمول باقی 20 راتیں رمضان کی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح ان راتوں میں آخری عشرے کی جو تاک راتیں ہیں وہ راتوں کا مقابلہ کوئی رات نہیں کر سکتی، اور اسی طرح یہ آخری عشرے کی تاک راتوں کی جو ایک رات لیلۃ القدر ہے اس کا مقابلہ پورے سال کی کوئی رات بھی اور پورے سال کی راتیں مل کر بھی نہیں کر سکتی۔ یعنی وہ ایک رات اتنی عظیم ہے، اتنی اللہ کو محبوب ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اس رات کے اندر عبادت کرے۔ اور یہ جو علم اللہ نے واپس لے لیا کہ وہ رات کون سی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی ہم سب مسلمانوں کے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ اگر وہ علم دے دیا جاتا تو سارے مسلمان صرف اسی رات عبادت کرتے، باقی ساری راتیں جو ہے وہ چھوڑ دیتے۔ اللہ نے وہ علم لے کر ہمارے لیے اس کے اندر بھی خیر اور بھلائی رکھی ہے کہ ہم 21ویں میں تلاش کریں، 23ویں میں بھی تلاش کریں، 25، 27، 29 کے اندر بھی ہم تلاش کریں، تو ایک کی تلاش کے اندر ہم 5 کے اندر عبادت کر کے مزید اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں۔ تو یہ رات کا پا جانا اور اس رات کی عبادت کو پا لینا اور عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا محبوب ہے کہ اللہ جو ہے انسان کے، اس مسلمان کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ایسی بھلائیاں اس کو عطا کر دیتا ہے کہ انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اور جو شخص اس رات کی عبادت سے محروم ہو گیا، اپنی دنیا داری کے اندر مگن رہا اور اللہ کی عبادت نہ کر سکا، استغفار نہ کر سکا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہر قسم کی بھلائی سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ السلام علیکم۔